یار کہانی لبدیں کر کے خوب ندانی لبدیں جیندی نالین عرش سے گئیے فرش سے اوندہ ثانی لبدیں جیندی نالین عرش سے گئیے فرش سے اوندہ ثانی لبدیں جناب قاری قاسم صاحب میرے کول ولا نقابت ٹائم ختم تھی دبے مت میرے دوست میرے عزیز میرے نوجوان ساتھی لیکن نعتاں بھی سنتے راسوں تے سنیا بھی بہوئی نے لیکن میرا دل آ دے کہ میں قرآن پاک دی تھوڑی جی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز دے نال تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کریں دے بہن جناب قاری قاسم صاحب یقیناً تسا رب دا قرآن سن کے محظوظ سندے بے ہوئے احسان عظیم قاری دا قرآن روزانہ سن دے ہیں. میں ایک شعر پڑھ کے ثنا خان کو دعوت دینا پیا تھاری توجہ شعر سنانے میں اگر ذوق ہے تا احسان عظیم قاری دا قرآن روزانہ سن دے ہیں آباد ایمان دی دولت ہے تو ذکر سہانا سن دے ہیں انمول سخاوت سیدان دی لجپال گھرانا سن دے ہیں انمول سخاوت سیدان دی لجپال گھرانا سن دے ہیں پانچ تن دے آمر گھوٹ کٹھن پانچ وقت ازانا سن دے ہیں پانچ وقت ازانا سن دے ہیں تے ہر حال حضور کریم نبی غمخار حسین کو چم دے ہن ہر حال حضور کریم نبی غمخار حسین کو چم دے ہن
واللیل دے زلفاں ہاتھ دے کے شاہکار حسین کو چم دے ہن کر حیدر اپنے الفت دا اظہار حسین کو چم دے ہن ہر کوئی سرکار دا نام چم دے سرکار حسین کو چم دے ہن ہر کوئی سرکار دا نام چم دے سنکار حسین کو چم دے ہن ایدے نالی سارے مہمان نقیب شہنشاہ نقابت بہت ہی خوبصورت انداز دنال میں تا نہیں سنا ہویا انہاں کو اترا نست کے خود ببویت نہ کہ اتار بگویت اتر ہوں دے جڑا خود بخود مہک دے وے اتر بیچن والے دی تعریف نال اتر نہیں بندا میں انہاں کو جناب محمد ذوالفقار صاحب لاہور تو تشریف گنن انہاں دی حاضری ہو سی وال سارے مہمان آمن والے مہمان دا اعلان بھی انہاں فرماون ہے جناب محمد اکرام سعیدی صاحب دا قاری محمد اکرام سعیدی صاحب دا انہاں اعلان فرماون ہے ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بے حد و بے شمار حمد و ثنا اس ذاتی لم یزل کے لیے کہ جس نے کن کہہ کے کائنات کو تخلیق فرمایا بے حد و بے شمار درود و سلام اس ہستی محترم و محتشم پر جو طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر بھی گناہگار امت کو دعائیں دیتے رہے بے حد و بے شمار درود و سلام حضور کے اس لاڈلے شہزادے پر جنہوں نے کرب و بلا کی سرزمین پر اپنے پورے خانوادے کو اللہ کی راہ میں پیش کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور بے حد و بے شمار درود و سلام حضور کے اس نوری حضوری فرزند پر جو امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی دعائیں فرما رہے ہیں واہ واہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا یہ دنیا کیا سمجھے گی حسین ابن علی کو ارے دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا کہ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا کہ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا حضرت گرامی قدر آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جشن مولود کعبہ کے حوالہ سے ہے ایک محبت نامہ میں مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا ذرا محبت سے سماعت کیجئے گا کہ جتنا بڑا علی ہے اتنا ہی بڑا میلاد ہونا چاہیے کتنا بڑا علی ہے غور سے کی سنیے گا کسی نے کہا تھا کہ دل کی دنیا میں بھی کعبہ بنانا چاہیے واہ دل کی دنیا میں بھی کعبہ بنانا چاہیے واہ صرف یہ کعبہ 30 لاکھ حاجی جائیں تو جگہ پر ہو جاتی ہے اب میں اس کعبے کی بات کرنے لگا ہوں جس کے لیے سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافی عین ذات یاہو سگی سلطان باہو پکار اٹھے آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں اتنا بڑا کعبہ کہ جس کے اس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میرے آقا نے فرمایا کعبہ تیری عظمت بجا تیری پاکی روا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے تیرے جیسے 1000 کعبے بھی مومن کے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے بے شک بس اتنا بڑا کعبہ دل ہے تو غور کیجئے دل کی دنیا میں بھی کعبہ بنانا چاہیے ارے جشن مولود کعبہ پھر اس میں منانا چاہیے واہ واہ کہا کہ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے اور جشن مولود کعبہ پھر اس میں منانا چاہیے ارے حاجیوں آؤ پہلے اجر رسالت تو کر لو ادا سنا ہے مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے سنا ہے مکروز کو حج پہ نہ جانا چاہیے ارے مکروز تو صرف اور صرف حاجی نہیں یاد رکھنا پوری امت مکروز ہے میرے آقا کی کس طرح ذرا غور کیجئے گا پوری امت کس طرح مکروز ہے میرے آقا
गदीर खुम के मौके पे एक ही हज किया, वहां पे खड़े होके सहाबा को हुक्म दिया जो पीछे हैं उन्हें आगे आने दो, जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। जब सारे एक जगह इकट्ठे हुए 1.25 लाख के मजमे में मेरे करीम आका ने कछावों के मिंबर पे खड़े होके मौला के हाथ को खड़ा करके ये बताया, फरमाया गदीर खुम के मौके पे फरमाया अब मेरे आका पूरी उम्मत को मकरूज कर रहे हैं। फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं वली हूँ उसका अली वली है, जिसका मैं आका हूँ उसका अली आका है। बस उसने कहा कि दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्ने मालूदे काबा फिर उसमें मनाना चाहिए। अरे हाजियों आओ पहले अजरे रिसालत तो कर लो अदा, सुना है मकरूज को हज पे न जाना चाहिए। अरे सुना है मकरूज को हज पे न जाना चाहिए। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, हिजरत की रात है, सारी दुनिया ने देखा बिस्तर पे मेरे आका सोए हैं। सारी दुनिया ने क्या देखा? बिस्तर पे हजूरे पाक को सोते देखा। लेकिन अजीबो गरीब मंजर उस वक्त था कि किसी ने ये कहा कि कुरान में पहला जो सखी इब्ने सखी है ये मौला अली है, ये मौला अली है। अरे काबे की जगह जिसके जच्चा खाना बनी है ये मौला अली है, ये मौला अली है। ओ हैरान हूँ कि बिस्तर की तरफ देख रहा हूँ, मैं कब से खड़ा बात यही सोच रहा हूँ। अरे सोए तो मोहम्मद जागे तो अली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अली अली। अरे तभी तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अली के जिक्र से अपनी महाफल को जीनत दो, अली का चेहरा देखना इबादत। मैंने कहा आका 1500 साल पहले वाले तो अली का चेहरा देख रहे हैं, इनकी इबादत तो हो गई, आने वालों का भी कुछ ख्याल है। मेरे आका ने फरमाया अली का जिक्र सुनना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। अरे जरा गौर करो, जिसका तज़किरे मेरे आका करवा रहे हो, जिसके अजमत के परतू अल्लाह आसमान पर झुला रहा हो, उस अली को सिर्फ मुसलमान ही क्या, क्योंकि अभी तक जितने अशार पढ़े गए वो मेरे बुजुर्गों ने सारे अहले इस्लाम वालों के पढ़े। आओ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, शायरा है, हिंदुस्तान की है, हिंदू है, नाम देवी रूप कुमारी है। कलम उठा के कहती है अल्लाह से एक हरफ जली मांग रही हूँ, यज़्दा की विलायत से वली मांग रही हूँ। लो कौनैन को कर दिया दिवालिया मैंने कि मैं अल्लाह के खजाने से अली मांग रही हूँ, कि मैं अल्लाह के खजाने से अली मांग रही हूँ। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने हिंदू ने खड़े होके कहा है तू हिंदू? बातें मुसलमानों की रहनुमाओं की करती है। उसने कहा एक से रोका है, अब मैं 5 की बातें करूंगी। रोका एक से है, अब 5 की बातें कैसे की? उसने दोबारा कलम उठा के नजफ अशरफ की तरफ चेहरा करके उसने कहा निसारे मुर्तजा हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ, निसारे मुर्तजा हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ। खिजा आई न जिस पर मैं उस चमन से प्यार करती हूँ। अकीदा मजहब इंसानियत में कब जरूरी है? अरे मैं एक बुत परस्त हूँ लेकिन एक बुत शिकन से प्यार करती हूँ। जो काबे के बुत तोड़ता है मोहब्बत उससे हो गई है। बस इतने में मुस्लिम खड़ा हुआ, उसने कहा इतना शौक है कलमा पढ़ ले। वो कहती पढ़ तो लूं लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक हाल देखा है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा कलमा इसलिए नहीं सिर्फ पढ़ती कि बेदीन हूँ बेपीर नहीं हूँ। उसने कहा बेदीन हूँ बेपीर नहीं हूँ। अरे हिंदू हूँ मगर कातिल शिब्बीर नहीं हूँ। अरे हिंदू हूँ मगर कातिल शिब्बीर नहीं हूँ। इतने में उसने चेहरा फेरा, मौला हुसैन की तरफ चेहरा किया, कलम उठा के कहती मौला भारत में अगर तू आता तो शीशे में उतारा जाता। अरे चांद बनु हाशम का युद्ध होके से न मारा जाता। हर रोज होते सजदे
اور چوکٹ سے نہ اٹھتے سر، اس طرح ہندوؤں کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا، اس طرح ہندوؤں کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا۔ میرا ایک دوست اسی حاضری کو سن رہا تھا، لاہور میں رنگ محل میں رہنے والا ایک ہندو ہے، جے سنگھ نام ہے، اس نے یہ باتیں سنی، کہا آپ تو ہندوؤں کو اچھا پڑھتے ہو، میرا بھی ایک محبت نامہ میرے امام علی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو جہاں جاؤ۔ اس نے لکھ کے میرے ہاتھوں میں جو دیا وہ لکھا تھا، وہ کہتا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا۔ ارے سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا او جمنا حسین کا، ارے لیتی ہے نام گنگا او جمنا حسین کا۔ اور راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، ہے آج بھی دلوں پر قبضہ حسین کا، ہے آج بھی دلوں پر قبضہ حسین کا۔ حضرت گرامی قدر اس کے عقیدے کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے وہ شعر کے آخر میں لکھا، کہتا ہے جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اس سے بھائی آپ نے کیوں لکھا کہ دوزخ کی آگ آپ سے پناہ مانگے گی؟ اس نے کہا تم نے حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ میں نے ساری زندگی اہل بیت لکھا، اہل بیت پڑھا، بتاؤ میں بھی تو ان کے قدموں سے اٹھوں گا نا۔ اس نے کہا جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا، میں ہندو ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا۔ دوستو یہ تو تذکرہ علی پاک تھا، آؤ صرف ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ اس سے قبل کے حضرت علامہ صاحب جناب قاری محمد اکرم سعیدی صاحب ہمارے سٹیج کی زینت بنے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اگر آپ کا ذوق اجازت دے۔ یہ پیغام کسی اور کا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کے بیٹے اور علی کے بیٹے کا ہے۔ ایک سید بادشاہ کا پیغام آپ تک لے کے آیا ہوں، اگر کسی ایک کے بھی دل میں اتر گئی، یقین کرو نہ ہمیں کسی کے جیبوں کو دیکھنا ہے نہ کسی کے حسن پہ نظر ہے۔ ارے جس کی نگاہیں رسول پاک کے قدموں پہ ہو وہ کب کسی کا حسن دیکھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، ان کا جنرل گورنر مدینے میں ہے۔ عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، ان کا جنرل گورنر مدینے میں ہے۔ ارے روز بٹتا ہے پھر بھی وہ گھٹتا نہیں، نہ جانے کتنا ہی ڈالر مدینے میں ہے۔ پوری کائنات کے پیٹ پالنے والا، میں نے خیرات ان سے لینی ہے، مجھے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، تو نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پیسے کمانے کا۔ لاہور سے چلا صرف ایک سید زادے کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، وہ نبی کا خاص بیٹا ہے، علی کا خاص بیٹا ہے، نام اس کا سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہم القدسیہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، 4-5 منٹ یا 7 یعنی کہ جب تک حضرت آتے ہیں آپ تک وہ پہنچا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا، اب کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں، پیغام بڑی محبت والا آرام سے دوں گا۔ میں حضور قبلہ عالم کے منظور نظر جناب محمد امیر قادری صاحب سے گزارش کروں گا اگر وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، صرف تھوڑی دیر کے بعد میں مائک ان کے حوالے کر کے یہ 2-3 مرتبہ آپ کو اللہ کا ذکر پڑھائیں گے۔ ایک صرف بات کو سن لیجیے، حضرت علی پاک کا ایک فرمان ہے، ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا اے انسان تو خود کو ذرا سا تصور کرتا ہے، تیرے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ واہ 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 واہ، وہ جہان ہے کیا؟ واہ واہ، وہ جہان ہے کیا؟ جب تک پتہ نہیں چلتا، جب تک یقین کرو اندر سے بندہ قریدتا نہیں ہے خود کو۔ واہ، مثال کے طور پہ آپ نے اور میں نے خود کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں جا کے اپنے آپ کو ختم ہو جائیں گے، ہماری کہانی ختم۔ یہی سنا ہے نا آپ نے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مٹی کے ہیں، مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے، کم ختم نہیں۔ کبھی یقیناً حقیقت میں کوئی علی والا ہو تو اس سے پوچھ کے دیکھو، کیا صرف مٹی میں جا کے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقیں خلق فرمائی ہیں؟ 18,000 مخلوقوں میں سے حضرت انسان کے سر کے اوپر اپنی خلافت کا تاج پہنایا،
बताओ, अल्लाह की सिलेक्शन हो तुम, खलीफतुल्लाह हो तुम, खिलाफत का ताज तुम्हारे सर पे, और आपने खुद को सिर्फ मट्टी कह दिया। रब की सिलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाएगा? बेशक। क्यों सिर्फ मट्टी कहा? बात यह है तुम मट्टी तक रहे, कभी मट्टी के अंदर के खजानों का देखा है? वाह वाह वाह। मेरे यहाँ पे बैठने वाले जमींदार लोग ज्यादा हैं, बड़े प्यार से बात सुनिएगा और प्यार से समझिएगा। इस मट्टी को भी आपने मट्टी कहा, जमीन को भी, खुद को भी मट्टी कहा। कभी इस मट्टी को किसी किसान के हवाले करो। तुम्हारे पहनने के लिए लिबास इसी मट्टी से बनाता है, तुम्हारे खाने के लिए इसी मट्टी से निकालता है, तुम्हारे घर का फर्नीचर इसी मट्टी से बनाता है। बेशक बेशक। तुमने सिर्फ मट्टी देखी, मट्टी के अंदर के खजानों को नहीं जाना। फिर किसी और दानिश्वर के हवाले मट्टी की, उसने इसी मट्टी के नीचे से मट्टी का तेल निकाला, पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, सुई गैस निकाली। बताओ कहां से निकले? वाह। तुम मट्टी समझते रहे, अंदर के खजाने किसी किसी को बताए गए। तुमने किसी और दानिश्वर को यह मट्टी दी, उसने मट्टी के नीचे से सोना निकाला, चांदी निकाली, पीतल निकाला, तांबा निकाला, लोहा निकाला। कहां से निकला? बताओ, इतने खजाने अगर मट्टी के अंदर हैं, ये जमीन अल्लाह ने आपके लिए बनाई, जो आपके लिए बनाई, अगर उसके अंदर इतने खजाने हैं तो तुम्हें रब ने अपने लिए बनाया, तुम्हारे अंदर कितने खजाने होंगे? वाह 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 वाह। कितने खजाने तुम्हारे अंदर होंगे? बेशक। और वरना अल्लाह अल्लाह करने वाले फरिश्ते कम नहीं थे? सिर्फ एक मिराज की बात अभी मेरे बुजुर्ग बार बार कर रहे थे, मेरे से भी सुनो एक मिराज की रात। मेरे आका जन्नत में गए, देखे मेरे आका अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस को लेके आए हैं। फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं जन्नत में गया, मैंने एक फरिश्ते को देखा। अब सिर्फ एक फरिश्ते का हाल सुनिएगा, तो फिर घर जाके कैलकुलेटर पकड़ के उसको सवाल करते रहिए, कैलकुलेटर फेल रहेगा। मैं भी कह रहा हूं। अल्लामा काशफी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में गए, उन्होंने एक फरिश्ते को देखा, उसका एक जिस्म था, 7 लाख सर थे। एक जिस्म पर 7 लाख सर। थोड़े से बंदे बैठे हैं, कितनी बड़ी महफिल लगी हुई है, तो जहां पे 7 लाख हो, फिर बात यहां पे खत्म नहीं हुई। एक फरिश्ते, एक जिस्म, 7 लाख सर, हर सर के ऊपर 70,000 चेहरे, हर चेहरे के अंदर 70,000 मुंह, हर मुंह के अंदर 70,000 जुबानें, हर जुबान के अंदर 70,000 बोलियां, हर बोली से वो अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। वाह 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 वाह। अब जाके घर के कैलकुलेट करना, एक जिस्म पे 7 लाख सर, 7 लाख सरों के ऊपर, हर सर के ऊपर 70,000 चेहरे, हर चेहरे के ऊपर 70,000 मुंह, हर मुंह के अंदर 70,000 जुबानें, हर जुबान के अंदर 70,000 बोलियां, हर बोली से वो अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। चोरी नहीं करता, वो जिना नहीं करता, वो कोई जुर्म नहीं करता, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, वो जो है कमाता नहीं है, जो न कमाए न सोए न खाए न पिए, नूरी हो फिर भी अफजल नहीं, तो तेरे अंदर कौन सी ऐसी बात थी? मेरे मौला ने फरमाया, तू अशरफुल मखलूक है, तू सबसे आला हो गया। उसका सिर्फ एक वजह है कि तेरे अंदर से अल्लाह ने 7 जहानों से एक एक मखलूक लेके तेरे जिस्म में रखी है, जहां पे फरिश्ते ना जा सके। मेरा ख्याल अल्लामा साहब तशरीफ ले आए हैं, आखिरी बातों को सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकराम सईदी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत गिरामी कद्र, मेरे स्टेज की जीनत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकराम सईदी दामत बरकत मुलालिया तशरीफ रखते हैं। बस माइक देने लगा हूँ, एक बात को सुन लीजिए कि वो फरिश्तों से फिर भी आला इंसान किस तरह हो गया। इतनी इबादत के बाद, इतने जिक्र के बाद मुझे उस वक्त पता चला कि जब नबी और अली का खून मैंने एक सैयद के जिस्म में देखा, और उन्होंने मुझे ये बयान किया, मुझे उन्होंने ये राज बताया। आप तक पहुंचा देता हूं, सिर्फ 2 या 3 मिनट दीजिए, माइक में हजरत के हवाले करूंगा। याद रखिए, आपने ये किस तरह होता है
سب سے پہلے آپ اپنے قلب کو دیکھیے کہ اللہ نے اس کو کتنی فضیلت اور عزت دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صرف ظاہری ٹیکنالوجی سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے بہت خوبصورت اتنی بڑی محفل سجائی، بھائی نے میرے ہاتھ میں ایک مائک دیا ہے اور 4 ڈبے لگے ہیں، میں ایک مائک پہ 4 یا 6 ڈبے لگے ہیں، میں ایک مائک پہ بولتا ہوں 6 ڈبوں سے آواز آتی ہے۔ یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے آگے 6000 ڈبے اور لگا دو، ایک مائک پہ بولوں گا 6000 ڈبوں سے آواز آئے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، ساری کی ساری دل کے ساتھ جڑی ہیں۔ 3.5 کروڑ نسیں دل کے ساتھ جڑی ہیں۔ جب دل ایک مرتبہ کوئی اس تسبیح کو جاری کر لے، یہ یہاں پہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، 3.5 کروڑ نسیں اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہی یہاں پہ کام نہیں رکتا، یہ 72,000 مسام ہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں جہاں سے پسینہ خارج ہوتا ہے، جب دل ایک مرتبہ اللہ کہہ دے 72,000 آوازیں یہاں سے بھی نکلتی ہیں۔ آخر میں یہ سنیے، ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا بڑی خوب بات کہی، اس نے کہا جسم میں خون کے اندر اربوں نہیں کھربوں جسومیں ہوتے ہیں جنہیں آپ ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز کہہ کے بلاتے ہیں۔ جب اللہ اللہ ان میں اترتی ہے تو یہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کیونکہ اب علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں نے بات کو طوالت نہیں دینی، بس مائک دینے بس 2 منٹ مائک دینے لگا ہوں۔ اس سے قبل اگر آپ بھی چاہیں کہ قلب کی دھڑکنیں اللہ کے یاد کی تسبیح بن جائیں، تو اسی ہستی نے اپنے ایک نمائندہ خاص کو ہم میں بھیجا ہے۔ جو دوست یہ چاہتے ہوں، بیعت نہیں، کوئی نظر و نیاز لینا مقصد نہیں، جہاں پہ بیعت ہو وہیں پہ رہو گے۔ اگر قلب کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے ہم جیسے نکموں کو بھی دعا کیجئے گا۔ امیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، نہایت ادب سے ملتمس ہوں اجازت ذکر قلب عطا فرمائیں۔ جو دوست یہ چاہیں ان کا دل اللہ اللہ کرے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے 2-3 مرتبہ اللہ پڑھ لیجئے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب میری آواز سے آواز ملاتے ہوئے اللہ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس دوران اپنی توجہ اپنے قلب اپنے دل کی طرف رکھنی ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو آئیے بلا تمہید میں دعوت خطاب کی طرف چل رہا ہوں۔ شہباز خطابت استاد العلامہ حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب دامت برکات العالیہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ محبت سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ